اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الانفال سے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں گی، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا دائیں بائیں نازل ہوئی ہوں۔ بلکہ اگر کچھ آیتیں مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں بعد میں ہجرت کے بعد، تو وہ کیا کہلائیں گی؟ مدنی کہلائیں گی۔ اس صورت میں تذکرہ شروع میں چل رہا ہے غزوہ بدر کا، جنگ بدر کا، اور جنگ بدر ہوئی ہے ہجرت کے دوسرے سال۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دوسرے سال جنگ بدر ہوئی۔ اس کا مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ آئندہ آیات میں اسی کی طرف اشارے ہوں گے، تو جب صورتحال معلوم ہوگی تو آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات آئی کہ مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ اس تجارتی قافلے کو پکڑا جائے۔ اب یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ ایسا کیوں؟ تجارتی قافلے کو کیوں پکڑا جائے؟ کیونکہ یہیں وہ مجرم لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو مکہ میں تکلیفیں دی تھیں، تنگ کیا تھا، پریشان کیا تھا، مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو اپنے رشتہ دار چھوڑنا پڑے، اپنی پراپرٹی چھوڑنا پڑی، اپنے مکانات چھوڑنا پڑے، اور مجبوراً مدینہ آنا پڑا۔ اور مدینہ میں بھی وہ سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی حق تھا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ جب اعلان جنگ ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ جہاں بھی ان کو پکڑے، جہاں بھی ان کو پائیں تو ان کو پکڑیں۔ تو اس لیے آپ نے تجارتی قافلہ تیار کیا۔ اچانک چونکہ اعلان ہوا تھا، تو اس لیے 300 سے کچھ زیادہ لوگ آپ کے ساتھ گئے، 313، 319، 315۔ اب آپ ان کو لے کر گئے تھے کس کام کے لیے؟ تجارتی قافلے کے لیے، جن سے لڑنا کچھ مشکل نہیں تھا، اور ملنا کیا تھا؟ تجارتی سامان، مال بہت سا ملتا اور لڑنا خاص نہ پڑتا۔ اس تجارتی قافلے کا سربراہ کون تھا؟ ابو سفیان۔ تجارت کے لیے قافلہ مکہ سے شام گیا تھا اور اب واپس آ رہا تھا، اس کو پکڑنا تھا۔ پکڑنا کہاں تھا؟ یعنی کہ بدر والی سائڈ پہ۔ آج بھی جو لوگ مدینہ گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ بدر جو ہے مدینہ کے قریب ہے، بہت قریب تو نہیں لیکن بہرحال قریب ہے۔ ابو سفیان کو معلوم تھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اس لیے اس نے اپنے قافلے کے آگے اپنے جاسوس بھیجے ہوئے تھے جو صورتحال کا جائزہ لیں کہ کہیں مسلمانوں کی طرف سے تجارتی قافلے کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ ان جاسوسوں نے ابو سفیان کو اطلاع دی کہ ہم نے دائیں بائیں سے معلومات اکٹھی کی ہیں، مسلمان ہم پہ حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ سے نکل چکے ہیں۔ ابو سفیان نے اب کیا کیا؟ ایک آدمی کو بھیجا مکہ، تیز رفتار آدمی کو، کہ مکہ پہنچو اور مکہ والوں سے کہو کہ مدد کے لیے پہنچ جائیں، کیونکہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ تو وہاں پہ ابو جہل موجود تھا، اس نے مکہ والوں کو تیار کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں اور ان مسلمانوں کو سبق سکھائیں۔ وہ ایک بڑا لشکر لے کر وہاں سے نکلا، جن کی تعداد کتنی تھی؟
کتنی؟ 1000. اور مسلمان کتنے نکلے ہیں ادھر سے؟ 313 315 319 وغیرہ. تجارتی قافلہ جو ہے ابو سفیان والا وہ تو مسلمانوں کی پہنچ سے دور رہا، کیونکہ ابو سفیان نے جس راستے سے گزرنا تھا جب اس نے خطرہ محسوس کیا تو وہ راستہ چھوڑ کے مسلمانوں سے دور دور سمندر کے پاس سے گزرا، سہل سمندر سے. بدر کے پاس سمندر ہے، جمبو کے پاس سمندر ہے، تو یہاں سے وہ نکل گیا. لیکن نکلنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے ابو جہل وغیرہ کو نیا پیغام بھیجا کہ ہم مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہیں اور کامیابی سے نکل آئے ہیں، اب ہمیں ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ. لیکن ابو جہل نے اعلان کیا بڑے تکبر سے کہ ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے، ہم بدر تک پہنچیں گے، وہاں ان کا انتظار کریں گے، اور اگر یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آتے تو ہم وہاں پہ جشن منائیں گے، دنیا کو پتہ چلے گا ہماری قوت کا، ہماری طاقت کا. نبی علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ تجارتی قافلہ کامیابی سے نکل گیا ہے اور اب ہم اسے نہیں پکڑ سکتے، تو آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کا اشارہ اس طرف تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ابو جہل کا مقابلہ کریں. اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. صحابہ کرام کو لے کر نکلے تھے تجارتی قافلے کی خاطر، جس میں لڑنے والے لوگ چند ایک تھے اور جس میں مال بہت ملنا تھا، اور ابو جہل کا قافلہ تو باقاعدہ مسلح ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ رہا تھا. 1000 تعداد تھی، مسلح تھے، اسلحہ ان کے پاس تھا، گھوڑے ان کے ساتھ تھے، تلواریں، نیزے، ہر چیز کی تیاری تھی. تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے یہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. عمر فاروق نے بھی کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ بار بار کہتے تھے لوگوں مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو پھر انصاری سمجھ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا موقف جاننا چاہتے ہیں. ابو بکر تو مہاجرین میں سے تھے، عمر فاروق بھی مہاجرین میں سے تھے. تو انصاری سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام جاننا چاہتے ہیں کہ مدینہ کے جو بنیادی باشندے ہیں ان کا کیا موقف ہے نئی صورتحال میں. کیونکہ مدینہ والوں کا آپ کے ساتھ معاہدہ یہ تھا ہجرت کرنے سے پہلے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، مدینہ میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے لیے جانے دیں گے. لیکن یہ معاہدہ نہیں تھا کہ باہر جا کر آپ کے ساتھ لڑیں گے. اور ویسے بھی بدر کے موقع پہ بھی آپ لے کر نکلے تھے تجارتی قافلے کی خاطر، اور اب لڑائی کی صورتحال ہے. تو پھر کھڑے ہوئے سعد بن معاذ، مقداد بن اسود، اور ان لوگوں نے انصاریوں کی نمائندگی کی اور کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لگتا یہ ہے کہ آپ ہمارا موقف جاننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ جس سے لڑائیں گے ہم لڑیں گے، جدھر آپ ہمیں جانے کا کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو پھر نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، خوشی سے آپ کا چہرہ تمتمانے لگا. تو اب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن چند لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ابو جہل کی بجائے ہم توجہ دیں ابو سفیان کے تجارتی قافلے پہ، ہم اس کا پیچھا کریں. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ ہوا ہے. بہرحال لڑائی ہوئی، لڑائی میں فتح اللہ تعالیٰ نے کن کو دی؟ مسلمانوں کو دی. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے. پہلے اللہ نے 1000 کا اعلان کیا، پھر اللہ نے جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیا ہے، ابھی ہم کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں؟ سورہ انفال. سورہ آل عمران میں آیا، پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ میں 3000 بھیجوں گا، پھر اللہ نے وعدہ کیا 5000 بھیجوں گا. تو اللہ نے مسلمانوں کی بہت مدد کی. مدد کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر بدر کی لڑائی کی رات نیند بھی طاری کی. ورنہ اتنی سخت لڑائی ہو، خطرہ یہ ہو کہ ادھر 1000 ہیں، ہم 300 ہیں، تلواریں چلیں گی اور ہم صبح قتل ہو چکے ہوں گے، زخمی ہو چکے ہوں گے، نیند کہاں آتی ہے؟ لیکن اللہ نے مسلمانوں پہ انعام کیا کہ رات کو بھی نیند آئی، اور پھر جب صفیں بن گئیں لڑنے کے لیے تب بھی مسلمانوں پہ اللہ نے نیند اور اونگ طاری کر دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف نکال دیا، سکون ان کے دلوں میں اللہ نے داخل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش بھی نازل کی.
جس سے وہ علاقہ، وہ ایریا جہاں مسلمانوں کا لشکر تھا، وہاں کی ریت بیٹھ گئی اور زمین تھوڑی سی سخت ہو گئی، چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور پانی بھی مسلمانوں کو مل گیا وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، دیگر امور کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بھی ڈال دیا، تو اللہ نے کئی اسباب کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، جبکہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے چاہا کہ ان لوگوں کو سزا دے، کفار کو سزا دے مسلمانوں کے ذریعے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مسلمانوں کے بغیر بھی ان کو سزا دے سکتا تھا۔ تو یہ وہ بہرحال ساری صورتحال ہے جس کا تذکرہ اس صورت کے آغاز میں ہے۔ خصوصاً اس صورت کے آغاز میں تذکرہ ہو رہا ہے مال غنیمت کا، کہ جب فتح مل گئی، 70 کافر قتل ہوئے اور 70 قیدی بنے، اور بہت سا ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اب یہ مال کس کا ہوگا، یہ سوال پیدا ہوا۔ مسلمانوں سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا کہ مال غنیمت کو وہ جمع کرتے ایک جگہ، اور کیا ہوتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور مال غنیمت کو کھا لیتی۔ مسلمانوں کی باری آئی تو ایسا نہیں ہوا، مسلمانوں کے پاس وہ مال موجود رہا، لیکن کرنا کیا؟ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے آخر میں مسلمان کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو دشمن کا تعاقب کر رہے تھے، پیچھے پیچھے جا رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو اپنے لشکر گاہ کی حفاظت کر رہے تھے، اپنے خیموں کی حفاظت کر رہے تھے، اور کافروں کے چھوڑے ہوئے مال کو جمع کر رہے تھے۔ کچھ وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے ارد گرد اکٹھے تھے کہ کہیں دشمنوں میں سے کوئی آدمی آ کر اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ لوگ جنہوں نے مال جمع کیا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ مال چونکہ ہم نے پکڑا ہے تو ہمارا ہوگا، اور وہ مسلمان جو کافروں کا آخری وقت تک تعاقب کرتے رہے، ان کا خیال یہ تھا کہ مال ہم سب برابر کے شریک ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کے ارد گرد تھے ان کا بھی یہی خیال تھا۔ تو یہ تو اختلاف پیدا ہوا تھا، اس کا فیصلہ اللہ نے یہاں پہ سنایا کہ مال غنیمت تو اصل میں اللہ کے رسول کی ملکیت ہے، تمہاری ملکیت تو نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے کہ کس کو ملنا چاہیے۔ اور اللہ تعالی نے کہا کہ آپس میں محبتیں ہونی چاہیے، آپس میں صلح ہونی چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1 سورۃ الانفال 1۔ یسألونک عن الانفال، یسألون وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، کا تجھ سے، آپ سے، عن الانفال اموال غنیمت کے بارے میں۔ الانفال جمع ہے کس کی؟ نفل ان کی نفل ان کی جمع ہے انفال، اموال غنیمت۔ تو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اموال غنیمت کے بارے میں۔ کیا سوال؟ یعنی کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، کون اس کو لے گا؟ قل تو کہہ دیں، آپ کہہ دیں، الانفال اموال غنیمت للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، والرسول اور رسول کے لیے ہیں، اور اس رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا اور درست کرو، ذات بینکم اپنے آپس کے تعلقات، بینکم کم تمہارے، اپنے، بین آپس کے، تو اصلحو تم سنبھالو، تم درست کرو، ذات بینکم اپنے آپس کے تعلقات۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِیعُوا واو کا معنی اور، اطیعوا تم اطاعت کرو، بات مانو، حکم مانو، اللہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کا، ان اگر کنتم تم ہو، مؤمنین ایمان رکھنے والے، ایمان لانے والے۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مال غنیمت کا کیا بنے گا، کیسے تقسیم ہوگا، تو آپ بتا دیں کہ یہ اللہ کے رسول کا ہے، وہ اس کے مالک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ انسان لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے مال کی خاطر نہیں،
اجر و ثواب لینے کے لیے، جنت لینے کے لیے. اور یہ اموال یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زید انعام ہے. نفل کہتے ہیں زید کو، نفلی نماز زید. تو یہ زید ایک یعنی کہ اجر مل رہا ہے، ایک دنیاوی ثواب مل رہا ہے. تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اس مال کے معاملے میں، آپس کے تعلقات کے معاملے میں، اور اپنے تعلقات ٹھیک کرو، ایک دوسرے سے محبت قائم رکھو، اختلافات چھوڑ دو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو اگر تم ہو ایمان لانے والے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کدھر ہیں؟ قرآن میں. اللہ کے رسول کے احکام کدھر ہیں؟ احادیث میں. تو قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ جیسے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے، قرآن حجت ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کی احادیث بھی حجت ہیں، شریعت ہیں، دین ہے. جیسے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی احادیث پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ ثُمَّ رَسُولَهُ، کہ اللہ کی بات مانو پھر اللہ کے رسول کی بات مانو. اللہ نے کہا ہے کہ واؤ بولا، ثم نہیں بولا. کیا بولا؟ واؤ. یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، یعنی کہ ایک ہی وقت میں اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے. یعنی کہ عمل کرنے کے لحاظ سے، دین لینے کے لحاظ سے، شریعت اخذ کرنے کے لحاظ سے، احکام و مسائل معلوم کرنے کے لحاظ سے قرآن و حدیث کا درجہ برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلا نمبر قرآن کا دوسرا نمبر حدیث کا، ایسا نہیں ہے. یہ نعرہ غلط ہے کہ پہلا نمبر قرآن کا دوسرا حدیث کا. یہ نعرہ تب لگائیں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات انسانی تعلیمات ہیں، جبکہ آپ کی تعلیمات بھی اللہ کی طرف سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور معنی مفہوم بھی، جبکہ احادیث میں الفاظ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوتے ہیں اور معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب احادیث بھی اللہ کی طرف سے ہے تو فرق کیوں؟ کوئی فرق نہیں ہے. یہ نعرہ غلط ہے کہ احادیث کا جائزہ لیا جائے گا قرآن کی روشنی میں. اس نعرے کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سوچ ہے کہ جیسے احادیث کو اور چیز ہیں، جبکہ قرآن و حدیث ایک چیز ہے، دونوں کا مصدر ایک ہے. آیت نمبر 2 انما سوائے اس کے نہیں. آپ انما کا معنی کر لیں سوائے اس کے نہیں، یا معنی کر لیں صرف اور صرف، یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی اور بات نہیں، بات صرف وہ ہے جو بھی بتائی جائے گی. المؤمنون ایمان والے، اور یہاں مراد ہے کامل ایمان والے. کون؟ کامل ایمان والے. الذین وہ، اذا جب، ذکر ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قلوب جمع ہے قلب ان کی، ان کے دل. وَإِذَا اور جب، تلیت پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پہ، ان کے سامنے، آیاتو اس کی آیتیں، کس کی آیتیں؟ اللہ کی آیتیں. زادت وہ بڑھا دیتی ہیں، ہم ان کو، ایمانن ایمان میں، وعلی ربہم اور اپنے رب پہ ہی، علی پر، ربہم اپنے رب پہ ہی کا معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ علی ربہم یتوکلون سے پہلے آ گیا ہے، ورنہ اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، یتوکلون علی ربہم. لیکن علی ربہم کو جب یتوکلون سے پہلے لایا گیا تو اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں. ایک فائدہ کیا ہے؟ یہ کہ ہی کا معنی، حصر کا معنی، اور اپنے رب پہ ہی وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اور بعد والی 2 اور آیات میں، ٹوٹل 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اوصاف بتائے ہیں ان مومنوں کے جو کامل ایمان والے ہیں، جو حقیقی مومن ہیں، جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں. ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، وہ اللہ نے بتائی ہیں. اللہ نے بتایا مومن صرف اور صرف وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہو، جو ہی اللہ کے نام لیا جائے کہ اللہ یہ کہتا ہے، ڈر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اور پرواہ نہ ہو.
اللہ کا فرمان سنایا جائے اور کوئی اہمیت ہی نہ ہو. نہیں، وہ اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کا حکم سن کر، اللہ کا فرمان سن کر، اللہ کا قرآن سن کر. یہ ہوگی پہلی خوبی، پہلا وصف کن کا؟ کامل ایمان والوں کا. دوسرا کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. یعنی کہ کامل ایمان والے اللہ کے فرمان کو اہمیت دیتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور یہ سن کر ان کا ایمان اللہ پہ بڑھ جاتا ہے، یقین اللہ پہ بڑھ جاتا ہے. اللہ کے اوپر ایمان بڑھ جاتا ہے دو وجہ سے. ایک یہ کہ اللہ کے بارے میں معلومات ملی تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو دل میں یقین تھا، جو تصدیق تھی، وہ بڑھ گئی. اور دوسرے نمبر پہ جب آپ قرآن پہ عمل کریں گے تو عمل کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے. تو پتہ چلا کہ درست عقیدہ کیا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے کم بھی ہو جاتا ہے. ہمارے حنفی بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان بڑھتا نہیں ہے، ایک لیول پہ رہتا ہے. وہ عقیدہ غلط ہے، قرآن کی آیات کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ تذکرہ کیا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. جب آپ نیک اعمال بجا لاتے ہیں، جب آپ اللہ کی آیات پہ، نشانیوں پہ غور کرتے ہیں تو اللہ کے بارے میں آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے، تو ایمان بڑھ گیا. تیسرے نمبر پہ یعنی کہ کامل ایمان والوں کا تیسرا وصف، تیسری خوبی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اپنے رب پہ ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. یعنی کہ جنگ ہو، جیسا کہ جنگ بدر تھی، یا کوئی اور معاملہ ہو، اس کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل بھروسہ اپنی کوششوں پہ نہیں ہوتا، اسباب پہ نہیں ہوتا، ذرائع پہ نہیں ہوتا، وسائل پہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے؟ ڈاکٹر کو وسیلہ سمجھا ہے، سبب سمجھا ہے، ذریعہ سمجھا ہے شفا ملنے میں. ڈاکٹر کے پاس گئے، دوسرے نمبر پہ اس کی میڈیسن استعمال کی، سب کچھ کیا، لیکن ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو اس ڈاکٹر کے ذریعے شفا ملے گی، اللہ چاہے گا تو اس میڈیسن کے ذریعے شفا ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. اللہ نہیں چاہے گا تو ڈاکٹر بھی ناکام ہو جائے گا، اس کو میرے مرض کی سمجھ نہیں آئے گی. میڈیسن بھی ناکام ہو جائے گی، لوگوں کو شفا دیتی بھی ہے تو مجھے نہیں دے گی. آیت نمبر 3، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. ینفقون کا معنی کیا؟ وہ خرچ کرتے ہیں. ومما اصل میں کیا تھا؟ من اور ما، اس میں سے جو، من کا معنی سے اور ما کا معنی جو، اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا، ہم ان کو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں اہل ایمان کے، کامل ایمان والوں کے دو وصف آئے ہیں، دو خوبیاں. خوبی نمبر 4، 3 تو پہلی آیت نمبر 2 میں 3 خوبیاں آ چکی تھیں. اب نمبر 4 کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، کیا کہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنا کیا؟ کہ نماز کو ویسے پڑھنا جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہے. نماز کی شرائط اور ارکان کا خیال رکھتے ہوئے. مثال کے طور پہ نماز کی شرائط کیا ہیں؟ کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے لباس پاک پہنتے ہیں، پلید لباس نہیں پہنتے. نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا. ان تمام شرائط کا خیال رکھتے ہیں. اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز کے ارکان کا خیال رکھتے ہیں. کیا؟ نماز میں اچھی طرح کھڑے ہونا، رکوع کرنا اچھی طرح، سجدہ کرنا اچھی طرح، 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا اچھی طرح، رکوع کے بعد کھڑے ہونا. تو یہ سارے ارکان. تو الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یہ 5ویں خوبی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کتنے اوصاف ہو گئے؟ 5. یہ 5 اوصاف ذکر ہوئے تو اللہ نے کہا 4تھی آیت میں 4، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں ایمان والے حقاً، حقیقی طور پہ.
اولئک یہی، ہم ضمیر فصل ہے، اس کا معنی بھی ہوگا وہ یہی، اور معنی کیا ہوگا؟ یہی ہے المؤمنون، ایمان والے، حقاً، حقیقی طور پہ، یعنی کہ سچے ایمان والے یہی ہیں، اعلیٰ درجے کے ایمان والے یہی ہیں، ایمان کو ثابت کر کے انہوں نے دکھایا ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے، لہم، لام کا معنی کے لیے، ہم وہ، تو انہی کے لیے ہیں درجات، عظیم درجات، کئی درجات، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کا معنی پاس، ومغفرۃ، اور کیا ہے؟ عظیم مغفرت، عظیم کس کا معنی؟ تنوین کا، ورزق کریم، اور باعزت رزق، کریم عزت والا، معزز، شاندار، شاندار رزق، عزت والا رزق۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ ہیں حقیقی طور پہ ایمان والے، اور چونکہ حقیقی طور پہ ایمان والے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس کئی درجات ہیں، اعلیٰ درجات ہیں، کس میں؟ جنت میں، کیونکہ ایمان والے جنت میں ایک درجے پہ نہیں ہوں گے، ان کے طرح طرح کے درجات ہوں گے۔ نمبر 2، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور شاندار رزق ان کو ملے گا، کہاں؟ جنت میں۔ ایت نمبر 5، کما، جس طرح، اخراجہ، نکالا، کا تجھے، ربو کا، تیرے رب نے، من بیتی کا، تیرے گھر سے، بالحق کی، حق کے ساتھ، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقم من المؤمنین، مومنوں میں سے کچھ لوگ، فریقاً کچھ لوگ، گروہ، لکارہون، لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً، کارہون، ناپسند کرنے والے تھے، کارہون جمع ہے، واحد کیا ہوتا ہے؟ کارہون۔ اس ایس میں تذکرہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے نکلنے کا ابو جہل کے لیے، ابو جہل والے قافلے کے لیے، جو مکہ سے آیا تھا، 1000، جس میں 1000 لوگ تھے۔ ظاہر ہے کہ کچھ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم ابو جہل کی طرف لڑنے کے لیے نہ جائیں، ہم مدینہ سے نکلے تھے ابو سفیان کی خاطر، تو ہم اسی کا پیچھا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا اس آیت میں کہ جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، جبکہ مومنوں میں سے کچھ لوگ البتہ اس نکلنے کو ناپسند کرنے والے تھے، اسی طرح ہے معاملہ اموال غنیمت کا، یعنی کہ کما سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ پوشیدہ ہے، مقدرہ ہی، یعنی کہ یہ جو اموال غنیمت ہیں، ان کے معاملے میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ابتدائی طور پہ کئی لوگوں کو برا لگے، ان لوگوں کو مثال کے طور پہ جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا، وہ تو چاہیں گے کہ صرف ہمیں ملے، لیکن اللہ کے رسول کا فیصلہ کیا ہوگا کہ جنگ بدر میں جو بھی شریک ہوئے سب کو مال غنیمت ملے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شروع میں اچھا نہ لگے، ایسے ہی جیسے کئی لوگوں کو شروع میں یہ اچھا نہیں لگا تھا کہ آپ انہیں نکال رہے ہیں ابو جہل سے لڑنے کے لیے۔ تو کما اخرجک ربک، جیسے آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی کہ آپ کا رب، آپ کے رب کا آپ کو آپ کے گھر سے نکالنا یہ سچ تھا، درست تھا، ٹھیک تھا۔ وَإِنَّ، واؤ کا آپ حالیہ بنا سکتے ہیں، جبکہ یقیناً مومنوں میں سے کچھ لوگ لکارہون، البتہ ناپسند کرنے والے تھے، کس کو؟ اس نکلنے کو۔ ایت نمبر 6، یجادلونک، یجادلون، وہ جگڑ رہے تھے، وہ بحث و مباحثہ کر رہے تھے، کا، تجھ سے، فی الحق، حق کے بارے میں، بعد ما تبین، اس کے واضح ہو جانے کے بعد، کس کے واضح ہو جانے کے بعد؟ حق کے۔ ما کیا ہے؟ مصدریہ، اس لیے ما نے تبینہ کے معنی کو بھی مصدر میں تبدیل کر دیا ہے، اس کے واضح ہو جانے کے بعد، اس کے کس کا معنی؟ تبینہ میں ہوا ضمیر کا، اس کے واضح ہو جانے کے بعد، کأنما، گویا کہ، یساقون، وہ ہانکے جا رہے تھے، الی الموت، موت کی طرف،
وہم ینظرون جب کہ وہ دیکھ رہے تھے، وہ حالیہ جب کہ حالانکہ ہم وہ ینظرون دیکھ رہے تھے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ یہ کچھ لوگ جو تھے جو ابو جہل کی طرف جانے کو ناپسند کر رہے تھے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے، آپ سے جھگڑ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم ابو جہل سے لڑنے کے لیے نہ جائیں۔ تو فی الحق سے، حق سے مراد کیا؟ ابو جہل سے لڑنا، قتال، لڑائی مراد ہے اس سے۔ وہ آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے فی الحق کی، حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ اس کے واضح ہو جانے کے بعد، ان کے واضح ہو گیا تھا اس سے لڑنا بھی، اور واضح ہو گیا تھا کہ اس سے لڑنے میں خیر ہے۔ کأنما یساقون، وہ ایسے آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے گویا کہ ان کو موت کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ تو موت سے بچنے کے لیے انسان کوشش تو کرتا ہے۔ وہم ینظرون یعنی کہ وہ آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے گویا کہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں، اس حال میں کہ موت ان کو نظر آ رہی ہو، جبکہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں، ان کے موت کو دیکھ رہے ہوں۔ تو جیسے وہ آدمی موت سے بچنے کے لیے بحث و مباحثہ کرے گا جو موت کو دیکھ رہا ہو، ایسے وہ بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 7، وَإِذْ اور جب، واو کا معنی اور، اذ کا معنی کیا؟ جب، یعیدکم، یعید وعدہ کر رہا تھا، کم تم سے، کون؟ اللہ، اللہ تعالی، احدی الطائفتین ان دو گروہوں میں سے ایک کا، احدا ایک، الطائفتین دو گروہ، طائفتن ایک گروہ کو کہتے ہیں طائفتین دو گروہ، ان دو گروہوں میں سے ایک کا، ان دو گروہوں میں کے بارے میں وعدہ کیا تھا کہ انہا کہ بے شک یہ، انہا بے شک، ہاں یہ کیا؟ یہ گروہ، لکم تمہارے لیے ہوگا، لام کے لیے، کم تمہارے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انہا کہ بے شک، غیر ذات الشوکتی، الشوکہ کانٹے کو کہتے ہیں، ذات کانٹے والا، ان کے کانٹے والا گروہ، مراد کیا؟ مسلح گروہ، ابو جہل والا گروہ، ذات شوک کانٹے والا مراد کیا؟ مسلح، اسلحے والا، کانٹے سے مراد کیا ہوگا؟ ہتھیار۔ اور تم چاہتے تھے کہ انا غیر ذات شوکتی، اب غیر کا معنی کیا ہو جائے گا؟ غیر، غیر مسلح گروہ، غیر ذات شوکت کا معنی کیا ہو جائے گا؟ جو کانٹے والا نہیں، مراد غیر مسلح گروہ، کہ بے شک غیر مسلح گروہ تکونوا وہ ہو، لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللہ اور اللہ چاہتا تھا، ان یحق الحق، ان یہ کہ یحق وہ ثابت کر دکھائے، الحق حق کو، بکلمات ہی اپنے الفاظ کے مطابق، اپنے کلمات کے مطابق، اپنے الفاظ کے مطابق، اپنے کلام کے مطابق، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ ڈالے، دابر جڑ، الکافرین ان کی، کافروں کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں ملے گا، یا اللہ تمہیں غلبہ دے گا ابو سفیان والے گروہ پہ، یا ابو جہل والے گروہ پہ، یا تجارتی قافلے پہ، یا لڑائی والے لشکر پہ۔ اور تم چاہتے تھے نہیں، بس ایک کے اوپر ہی غلبہ ملے، وہ کون سا؟ ابو سفیان والا۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان آسانی کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں یہ بات آئے تو آپ فتویٰ لگا دیں کہ مومن ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ الحمدللہ مومن ہیں، ہم بھی اگر ہمیں کبھی لڑنا پڑے تو ہم چاہیں گے کہ ہماری لڑائی کس گروہ سے ہو؟ آسان گروہ سے۔ وتودون اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات شوکتی کہ بے شک غیر مسلح گروہ تکون لکم وہ تمہارے لیے ہو، یعنی کہ ابو سفیان والا تجارتی قافلہ۔ اور اللہ کیا چاہتا تھا کہ تمہارا مقابلہ ہو ابو جہل والے لشکر سے، 1000 افراد سے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حق کا کہ سچے کون ہیں، اور تاکہ کافروں کی جڑ کٹ جائے، ان کا تکبر غرور ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 8 لیحق الحق تاکہ وہ ثابت کر دے، تاکہ وہ ظاہر کر دے، کون؟ اللہ تعالیٰ،
الحق کا کس کو؟ حق کو، ویبتلا اور تاکہ وہ باطل کر دے، الباطل کس کو؟ باطل کو، ولو کری المجرمون اگرچہ لو کا من کا ہوگا اگرچہ، کاریہ ناپسند کرے، المجرمون مجرم لوگ۔ لیحق الحق کا تعلق ہے یقطع سے، یعنی کہ اللہ کیوں چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کو کاٹ دے؟ لیحق الحق کا، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کو کاٹ کر حق کو ثابت کر دے، اسلام کو زہر کر دے، اور پتہ چل جائے دنیا کو حق کدھر ہے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالیٰ باطل کو باطل ثابت کر دے، باطل کو مٹا ڈالے، کفر کو مٹا ڈالے، باطل سے مراد کفر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ چیز مجرموں کو بری لگے، ظاہر ہے مشرکوں کو تو بات بری لگے گی کیا کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے اور وہ ہاریں۔ آیت نمبر 10 عید جب، یعنی کہ اس سے پہلے فعل مقدر ہوگا کیا؟ اذکر، یعنی کہ تذکرہ کرو اس وقت کا جب، تستغیثون، سین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سین کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، مطالبہ کرنا، طلب کرنا، مانگنا۔ اچھا اس میں ایک تو سین ہو گئی، دوسرا پیچھے لفظ کیا رہ جائے گا؟ غوث، لفظ کیا پیچھے رہ جائے گا؟ غوث کا معنی ہوتا ہے مدد، یعنی کہ تستغیثون، تم غوث مانگ رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، کس سے؟ اللہ سے۔ جب تم مدد مانگ رہے تھے ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے اچھی طرح قبول کی، لکم تمہاری، یعنی کہ تمہاری دعا، اس نے اچھی طرح قبول کی، لکم تمہارے لیے، یعنی کہ تمہاری دعا۔ انی، کیسے قبول کی اس نے؟ انی، کہ بے شک میں، ممدو، امداد کرنے والا ہوں، مدد کرنے والا ہوں، کم تمہاری، بِأَلْفٍ 1000 کے ساتھ، من الملائکۃ فرشتوں میں سے، مردفین جو پیدر پہ آنے والے ہوں گے، یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم جنگ بدر کے موقع پہ رب سے مدد مانگ رہے تھے۔ اس آیت کے سبب نزول میں، شان نزول میں، وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ بدر کی رات نبی علیہ السلام خوب دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، بہت دعائیں کی آپ نے، آپ کھڑے تھے، دعائیں کر رہے تھے، پوری رات نماز پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دعائیں کرتے کرتے آپ کے کندھوں سے چادر نیچے اتر چکی ہے، تو وہ آئے، انہوں نے آپ کی چادر ٹھیک کی اور پیچھے سے آپ کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا لیا اور کہا اللہ کے رسول بس کریں، بس کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا، اپنا وعدہ پورا کرے گا، آپ کو حوصلہ دیا۔ تو اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، استغیثون ربکم۔ تو نبی علیہ السلام بھی کیسے مدد مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ استغیثون ربکم، جب تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کی۔ اور کیسے قبول کی؟ انی، ان کے اصل میں ہوتا ہے بھی انی، اس نے قبول یہ کہہ کر کی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو یکے بعد دیکھنے آنے والے ہوں گے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، اس آیت میں آیا 1000 فرشتے، سورہ آل عمران میں آیا 3000، اور پھر یہ بھی آیا 5000، یعنی کہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی 124 125 124 125، وہاں پہ تذکرہ ہے ایک آیت میں 3 کا، دوسری میں 5 کا۔ تو کئی لوگ شاید سمجھیں کہ قرآن کریم میں آپس میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے خوشخبری دی 1000 کی، مسلمان خوش ہو گئے، اب خوشخبری آئی 3000 کی اور خوش ہو گئے، پھر خوشخبری آئی نہیں 5000 ہوں گے اور خوش ہو گئے۔ اگر اللہ پہلی بار 5000 کہتا تو اتنی خوشی نہیں ملنی تھی جتنی خوشی اس انداز سے ملی کہ 1000
پھر کہا گیا 3000، پھر کیا کہا گیا 5000. تو یہ وہ انداز ہے. تو اللہ نے مدد کیسے کی؟ پھر نمبر 1 فرشتے بھیجے، نمبر 2 آگے تذکرہ آئے گا. ابھی ہم پڑھنے لگے آیت نمبر 10 وما اور نہیں جعل بنایا ہو اس کو، کس کو؟ اس امداد کو. اللہ تعالیٰ نے، اور نہیں بنایا اس امداد کو اللہ تعالیٰ نے الا مگر بشرا خوشخبری، والتطمئن واو کا معنی اور، لام تاکہ، اور تاکہ تطمئن مطمئن ہو جائیں، بھی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس مدد کے ساتھ، قلوبکم تمہارے دل. ومن نصر اور نہیں ہے، ما نافیہ، اور نہیں ہے نصر مدد، الا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز سب پہ غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجنے کا محتاج نہیں ہے. لیکن فرشتوں کا نام اللہ نے کیوں لیا، فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اس میں خوش ہوتا ہے، اسباب کا تذکرہ سن کے وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو ایک مقصد اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تمہیں خوشی کے ساتھ ساتھ تمہارے دلوں میں اطمینان داخل ہو، ورنہ اصل مدد تو اللہ کرتا ہے. اللہ چاہے تو فرشتوں کے بغیر، بلکہ اہل ایمان کے بغیر کفار کو قتل کر دے، ان پہ عذاب بھیج دے، جیسا کہ اللہ نے کئی اقوام کو قتل کیا انسانوں کی مدد کے بغیر. لوط علیہ السلام کی قوم کو، فرعون کے لشکر کو، اور کئی اقوام کو. بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وعدے کیا کہ ان فرشتوں کا آنا اور ان کے ذریعے مدد کرنا یہ اس لیے تھا کہ مسلمان خوش ہو جائیں اور ان کے دلوں میں کیا داخل ہو؟ اطمینان داخل ہو. ورنہ مدد تو وہ ہے جو کون کرتا ہے؟ اللہ. لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمتیں ہیں. حکیم، ان اللہ عزیز الحکیم. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، اس کے پیچھے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں. آیت نمبر 11 عید، جب، یعنی کہ تذکرہ کرو اس وقت کا جب، یغشی وہ طاری کر رہا تھا، وہ ڈھانک رہا تھا، وہ طاری کر رہا تھا. کون؟ اللہ. کم تم پہ، کس چیز کو؟ النعاس اون کو، امنتن امن دینے کے لیے، بخوف کرنے کے لیے، منہ اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ اور وہ اتار رہا تھا، نازل کر رہا تھا، علیکم تم پہ، من السماء آسمانوں سے، کیا؟ مال پانی، لی تاکہ، یطہرا وہ پاک کرے، کم تمہیں، بھی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، پانی کے ساتھ، وَيُذْهِبَ اور لے جائے، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطان کی گندگی، وَلِيَرْبِطَ اور لام تاکہ، یربطا وہ مضبوط گیرا باندھ دے، وہ مضبوط گیرا باندھ دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں پہ، وَيُثَبِّتَ اور وہ جما دے، کون؟ اللہ، بھی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، پانی کے ساتھ، الاقدام قدموں کو، الاقدام قدم ان کی جمع ہے، قدموں کو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دعا جب قبول ہوئی تو اللہ نے ایک تو فرشتے بھیجے، نمبر 2 اللہ نے انعام کیا بھیجا؟ اونگ. جب اللہ تم پہ طاری کر رہا تھا اونگ، امنۃ منہ اپنی طرف سے بے خوف کرنے کے لیے، اپنی طرف سے امن دینے کے لیے. تو یہ اللہ کی مدد نمبر 2 ہے. کس کا نزول؟ اونگنے کا. اللہ نے اونگ طاری کر دی نا، لڑائی کے لیے صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان پہ اونگ طاری کر دی، اور اس اونگنے کی وجہ سے دلوں سے خوف جاتا رہا دشمن کا. ورنہ پہلے خوف تھا کہ دشمن 1000 ہے، دشمن کے پاس ہتھیار ہیں، ہم تعداد میں بھی کم ہیں اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بھی پیچھے ہیں. لیکن اللہ نے اونگ طاری کر کے خوف نکال دیا. تیسری مدد اللہ کی کیا آئی؟ آسمانوں سے بارش نازل ہوئی، ماء پانی. اس کا مقصد کیا تھا؟ لیطہرکم بہ، تاکہ اللہ تمہیں پاک کر دے اس کے ساتھ، یعنی کہ تمہیں اس کے ساتھ وضو کرنے کا موقع ملا، غسل کرنے کا موقع ملا، طہارت حاصل کرنے کا موقع ملا. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیطان اور وہ لے جائے تم سے شیطان کی گندگی.
کیا مطلب؟ شیطان نے تمہارے دل میں جو مایوسی ڈالی ہوئی تھی، شیطان نے تمہارے دلوں میں جو گھبراہٹ ڈالی ہوئی تھی، شیطان نے تمہارے دلوں میں خوف ڈالا ہوا تھا، اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا. کہ جب دیکھا کہ اللہ نے بارش نازل کر اس کا مطلب اللہ ہمارے ساتھ ہے، مایوسی ختم ہو رہی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تعداد ہماری کم ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو کیا کرے؟ مضبوط کرے. بارش نازل ہونے کا مقصد یہ تھا. اور تاکہ اللہ تمہارے قدموں کو جما دے، یعنی کہ ریت تمہارے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ جم جائے اور تمہارے لیے اس کے اوپر چلنا آسان ہو جائے. آیت نمبر 12 اذ جب یوحی وحی کر رہا تھا رب کا تیرا رب الی الملائکتی فرشتوں کی طرف انی کہ بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں فثبتوا فاقہ منا تو پس ثبتوا تم جمائے رکھو، تم جمائے رکھو الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے. سألقی سین کا معنی کیا؟ ان قریب، القی میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دوں گا؟ الرعب رعب. فضربوا اس لیے لہذا اضربوا تم ضرب لگاؤ، تم مارو، فوق الاعناق کی گردنوں کے اوپر، وضربوا اور تم ضرب لگاؤ مارو، منہم کل بنان، کل کا معنی کیا؟ ہر، بنان پورا، منہم ان کے کل بنان ہر پورے پہ. اب اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ، یعنی کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف کہ اے فرشتوں انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا فرشتوں کے ساتھ، یہ کون سی معیت ہے؟ معیت خاصہ. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، کنٹرول رکھنے کے لحاظ سے، احاطے کے لحاظ سے اللہ ہر مسلمان کے ساتھ ہے، ہر کافر کے ساتھ ہے. لیکن مدد کے لحاظ سے اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں فرشتوں سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا پس تم جمائے رکھو، تم مضبوط کرو ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، ان کو حوصلہ دو، ان کو حوصلہ دو، ان کی مدد کرو. سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جو کفر کیا ڈال دوں گا؟ رعب. جب اللہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دے تو لڑ کیسے سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی بہت بڑی مدد ہے. اس سے پتا چلا کہ آج بھی مسلمان اگر اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کفار کے دلوں میں رعب ڈال دے تو آج بھی جیت مسلمانوں کی ہوگی، چاہے ہتھیاروں کے لحاظ سے مسلمان پیچھے ہوں. فرمایا فضربوا فوق الاعناق، لہذا تم ان کی گردنوں پہ کیا کرو؟ ضرب لگاؤ، یعنی کہ ان کی گردنیں کاٹو، کافروں کی وار کرو، تلواریں چلاؤ، ان کی گردنوں پہ ان کے سر الگ کر دو. وضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ایک ایک پورے پہ ضرب لگاؤ، ہاتھوں کے پوروں پہ، پاؤں کے پوروں پہ، تاکہ یہ ہاتھ مسلمانوں کے خلاف نہ اٹھیں، تاکہ یہ پاؤں مسلمانوں کے خلاف چلنے سے رک جائیں. آیت نمبر 13 ذالک یہ کیا؟ یہ عذاب جو ان کے اوپر آیا بدر کی لڑائی میں، یہ عذاب، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ بے شک انہوں نے، با کا معنی اس لیے کہ، انا بے شک یقیناً ہم وہ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے شاقو مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن اور جو، یشاقق، یہ جو دوسرا کاف ہے اس کے نیچے اصل میں زیر نہیں ہے، اصل میں کسرہ نہیں، تو ملانے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کو آگے ملا سکیں. اور جو مخالفت کرے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإنہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب شدید عذاب والا ہے، شدید سزا والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدے کیا کہ ان کفار کے اوپر یہ اللہ کا عذاب کیوں آیا. فرشتوں کی مال پڑی، مسلمانوں کی مال پڑی، گردنیں ان کی کاٹی گئی، 70 یہ قتل ہوئے، 70 قیدی بنے. یہ عذاب کیوں آیا؟
فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ شدید عذاب والا ہے، چاہے وہ عذاب دنیا میں ملے چاہے وہ آخرت میں ملے، مل کر رہے گا۔ آیت نمبر 14 ذالکم، یہ کیا، یہاں پہ ذالکم مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، تو یہ ہوگا ذالکم العقاب، پیچھے عقاب کا تذکرہ آیا نا، تو یہاں پہ ہوگا ذالکم العقاب، یہ یعنی کہ یہ سزا، یہی سزا ہے، یہی سزا ہے، یہی عذاب ہے، تو یہی سزا ہے، سزا کا لفظ آپ بریکٹ میں لکھیں گے، لیکن اشارہ ہے اس عقاب کی طرف جو پچھلی آیت میں بھی آیا ہے، یہی سزا ہے، فذوقوہ، پس تم چکھو اسے، فاق من پس، ذوقو تم چکھو ہو اسے، کس کو، اس سزا کو، وَأَنَّ اور بے شک، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب النار آگ کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالکم، یہی سزا ہے تمہاری، اب تم اس کو چکھو، اور یہ تمہاری سزا ہے دنیا میں، تو اے کافروں تم اس کو چکھو دنیا میں، اور آخرت میں بھی تم عذاب سے محروم نہیں رہو گے، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور آخرت میں ان کافروں کو جہنم کا عذاب ملے گا، دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا، ادھر بھی ذلت ادھر بھی ذلت۔ آیت نمبر 15 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہیں، آمنو فعل ماضی ہے نا، لیکن ہم آسان لفظوں میں کیا کہتے ہیں، اے ایمان والو، ورنہ لفظی معنی کیا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، آسان ترجمہ کیا ہے، اے ایمان والو، اذا جب، لقیتم تم ملو، الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفن اس حال میں کہ اکٹھے، فلا تولوا پس تم نہ پھیرو ہم ان کو، الادبارا پیٹھیں، الادبار دبر کی جمع، دبر کس کو کہتے ہیں، پیٹھ کو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو، جب تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو، لڑائی میں، جنگ میں، زحفن اکٹھے، تو تم نے ان کو اپنی پیٹھیں نہیں پھیرنی۔ کیا مطلب؟ میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں۔ جب انسان میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے تو اس کی پیٹھ کدھر ہوگی؟ دشمن کی طرف۔ تو اللہ نے کہا تم نے دشمنوں کی طرف اپنی پیٹھ نہیں کرنی، ان کے میدان سے، جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ فلا تولوہم الادبار پس تم نہ پھیرو ان کی طرف، الادبار اپنی پیٹھیں۔ ومن یولہم، یہاں پہ اگلی آیت سے پہلے میں وہ حدیث بیان کر دوں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ 7 قسم کے گناہوں سے بچو جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، تباہ کر دینے والے، برباد کر دینے والے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا تھا کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کیا بیان کرنے لگے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے ہیں کہ پیٹ پھیر کر بھاگ جانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے آدمی کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں ڈالیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا البتہ اگر آپ میدان سے بھاگ رہے ہیں دشمن سے کچھ چال چلنے کے لیے تو وہ جائز ہے، یعنی کہ آپ پیچھے ہٹے، مقصد کیا تھا کہ پیچھے ہٹ کے ایک اور سائڈ پہ آ کے ان پہ حملہ کروں، یا آپ پیچھے اس لیے ہٹے کہ پیچھے آپ کے مسلمان کافی تعداد میں موجود ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو ساتھ لے کر آؤں اور مل کے دوبارہ حملہ کریں، تو اس قسم کی چال کے لیے پیٹ پھیرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن اور جو یولی پھیرے ہم ان کی طرف، کن کی طرف؟ کافروں کی طرف، یوم دن اس دن، کس دن؟ جنگ کے دن۔ کیا پھیرے؟ دبورہ اپنی پشت، اپنی پیٹھ، اور جو ان کی طرف اپنی پیٹھ پھیرے یوم دن اس دن، ان کی لڑائی کے دن، الا مگر متحرفن اس حال میں کہ وہ پینترا بدلنے والا ہو۔ متحرفن کا معنی کیا کریں گے؟ پینترا بدلنے والا ہو، لقتال کسی لڑائی کے لیے،
او متحیزن، یا پناہ لینے والا ہو یا مل جانے والا ہو، الی فئۃ، کسی جماعت کی طرف، فقط، تو تحقیق، باء، وہ لوٹے گا، بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک عظیم غضب کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، وبئس، اور برا ہے، المصیر، ٹھکانہ وہ کیا؟ جہنم۔ اب اس آیت کی تفسیر کچھ پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لڑائی والے دن دشمن کی طرف اپنی پش کر کے بھاگ جائے تو فقط باء کا تعلق الا سے پہلے کلام کے ساتھ ہے، دھیان سے۔ یہ جو ہے نا الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یہ تو درمیان میں استثناء آ گیا۔ اب عبارت یوں بنے گی کہ من یولم یومئذ دبرہ فقط باء، کہ جو دشمن کی طرف اپنی پیٹھ کر کے میدان سے بھاگے گا اس کے اوپر اللہ کا عظیم غضب نازل ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، الا متحرفا لقتال۔ لیکن جو دشمن کی طرف پیٹھ اس لیے کرتا ہے کہ وہ لڑائی کے لیے کوئی پینترا بدلنے والا ہے یا ایک جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا، اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ایت نمبر 17 فلم تقتلوہم، پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا، فاقہ میں پاس لم نہیں، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہم ان کو، وما رمیتا، اور نہیں تو نے پھینکا، اذ رمیتا، جب تو نے پھینکا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے رما، پھینکا، ولیبلیا، اور تاکہ وہ انعام عطا کرے اور تاکہ وہ نوازے، المؤمنین، مومنوں کو، منہ، اپنی طرف سے، بلان حسنا، اچھا انعام عطا کرے، اچھا انعام، نوازے، اچھی طرح نوازنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے بیان کیا کہ تم لوگوں نے بدر کی لڑائی میں کفار کو قتل کیا، کتنے کافر قتل ہوئے؟ 70۔ حقیقت میں تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے، یعنی کہ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم ان کو قتل نہ کر پاتے۔ قتل واقعی اہل ایمان نے کیا ہے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر یہ قتل کرنا ممکن نہیں تھا، یہ مراد ہے اس سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو تھے نعوذ باللہ ان میں اللہ داخل ہو چکا تھا اور جب قتل کیا تو اس وقت وہ رب نے قتل کیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مراد یہ کہ جب تم نے ان کو قتل کیا، اللہ کہہ رہے ہیں قتل تم نے کیا ہے، لیکن حقیقت میں تم نے قتل نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ قتل کرنا ممکن نہیں تھا۔ قتل تم نے کیا، لیکن اس کے پیچھے کیا تھی؟ اللہ کی مدد تھی۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑائی کے شروع میں ایک مٹھی ریت، کنکریاں وغیرہ لیں اور ان کو کفار کی طرف پھینکا۔ ایک مٹھی والی ریت اور کنکریاں یہ ان کی آنکھوں میں داخل ہوئیں، ان کے نتنوں میں، ناک کے نتنوں میں داخل، ان کے منہ میں داخل ہوئیں، اور اس طرح وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اچھا، اب ایک مٹھی اتنی دور سے پھینکنا تو کافروں تک اسے پہنچایا کس نے؟ اللہ نے۔ اور پھر مٹھی ایک سارے کافروں کے لشکر کے لیے کافی ہو جائے تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ نے پھینکی، آپ نے تو آغاز کیا، اس کو ٹارگٹ تک پہنچانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ وما رمیتا، اور تو نے نہیں پھینکا، یعنی کہ مٹھی بھر خاک جو تو نے پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی۔ جب تو نے پھینکی، اللہ خود کہہ رہے پھینکی تو نہیں، رمیتا، جب تو نے پھینکی تو نے نہیں پھینکی، مراد یہ کہ ٹارگٹ تک تو نے نہیں پہنچائی۔ ولیکن اللہ رما، اسے دشمن تک پہنچانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک مقصد کیا تھا؟ اللہ نے یہ کام کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تعالی مومنوں پہ انعام کرے، بہترین انعام، ان کو فتح دے، ان کو مال غنیمت دے۔ اور یقین اللہ تعالیٰ سننے والا ہے کس کو؟ دعاؤں کو، جاننے والا ہے حالات کو، دل کی نیتوں کو۔
تو جب اللہ نے یہ دعائیں سنی اور دلوں کی سچائی کو جانا تو اللہ نے اس انداز سے مدد فرمائی. آیت نمبر 18 ذالکم، یہ کیا، یہاں پہ بھی ذالکم مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے. مثال کے طور پہ ذالکم الابلاء حق یا ذالکم الامر، کہ یہی ہے معاملہ. کیا معاملہ؟ کہ اللہ نے یعنی کہ قتل کرنے میں مدد کی، کنکریاں دشمن کی آنکھوں تک پہنچانے میں اللہ نے مدد کی، اور اللہ نے مومنوں پہ انعام کیا. یہی ہے معاملہ. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہن، کمزور کرنے والا ہے، قید الکافرین، کافروں کی چال کو، ان کی تدبیر کو. تو یہاں پہ اللہ نے وعدے کیا کہ حقیقت یہی ہے کہ جو قتل ہوا اس کے پیچھے اللہ کی مدد، جو کنکریاں دشمن کی آنکھوں تک پہنچی اس کے پیچھے اللہ کی مدد. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی سازش کو کیا کرنے والا، کمزور کرنے والا ہے، اس لیے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے. آیت نمبر 19 ان اگر تستفتحوا ہو، تم فتح طلب کرو، تم فیصلہ طلب کرو. تم کافر کہا کرتے یقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، کہ کب یہ فتح ہوگی، کب فیصلہ ہوگا، کب معاملہ واضح ہوگا. تو اور بلکہ اس آیت کی تفسیر سے پہلے کافر اکثر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ معاملہ واضح کر دے، جو سچا ہے اس کو جیت دے دے، اس کو غلبہ دے دے. حتیٰ کہ ابو جہل نے بدر کی لڑائی کی صبح بھی یہ کہا، کچھ روایات میں ایسا آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان تستفتحوا، یہاں پہ مخاطب اللہ کن کو کر رہے، کفار کو. فرمایا ان اگر تستفتحوا، تم فیصلہ طلب کرو، سین کا معنی کیا، طلب کرو. فقط، تو تحقیق، آ چکا ہے، کم تمہارے پاس، الفتح، کیا فیصلہ. وَإِنْ، اور اگر تنتہو، تم بعد آ جاؤ، رک جاؤ، فَهُوَ، تو وہ کیا، بعد آ جانا، رک جانا، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے. وَإِنْ تَعُودُوا، اور اگر تم پھر ایسا کرو گے، اگر تم پھر لوٹو گے، نعود، تو ہم بھی ایسا کریں گے. ولن، اور ہرگز نہیں، تغنیہ، فائدہ دے گی، عنکم، تم کو، فئتکم، تمہاری جماعت، تمہارا لشکر، شیئن، کچھ بھی. ولو، اور لو، اگرچہ کثرت، وہ بڑھ جائے، کثیر ہو جائے. وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے یہاں پہ کہا کہ اے کافرو، تم کہتے تھے کہ کب فیصلہ ہوگا، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جانا چاہیے. تو فیصلہ آ چکا ہے. بدر کی لڑائی میں اللہ نے فتح کن کو دی ہے، اہل ایمان کو. تو معاملہ تو واضح ہو چکا. اب تمہیں ایمان قبول کرنا چاہیے، اسلام کی مخالفت سے باز آ جانا چاہیے. تو اگر تم باز آ جاؤ لڑائی سے، کفر سے، شرک سے، تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم دوبارہ ایسے کرو گے، وہی مسلمانوں کا مقابلہ، وہی نبی علیہ السلام کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، تو پھر ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، مسلمانوں کو پھر فتح دیں گے. اور تمہارا اکٹھ، تمہارا لشکر، تمہاری کثرت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. تمہیں اس کے اوپر بڑا ناز ہے، اس کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے. آیت نمبر 20 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو. ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو. ولا تولوا، اور تم نہ پھرو، عنہ، اس سے، کس سے، اللہ کے رسول سے. وانتم تسمعون، واو حالیہ ہے، جب کہ انتم، تم، تسمعون، تم سنتے رہتے ہو، جب کہ تم سنتے ہو. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کے احکامات کو مانو. یہاں پہ دوبارہ کہا گیا اللہ کی باتیں بھی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی باتیں بھی ماننی ہے. اللہ کے رسول کی باتیں کیا ہیں؟ احادیث. ولا تولوا عنہ، اور نبی علیہ السلام سے منہ نہ پھیرو. کیسے؟
آپ کی احادیث کی مخالفت کر کے۔ تم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرو گے جبکہ تم حرف کا سنتے رہتے ہو؟ کیا قرآن آیات، وہ آیات سنتے رہتے ہو، وہ قرآن سنتے رہتے ہو جس میں حکم دیا جاتا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا، تو کیسے تم اعراض کرو گے؟ تم اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 21 ولا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، کالذین دو الفاظ ہیں، کاف اور الذین، کاف طرح، ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون جبکہ وہ نہیں سنتے۔ یعنی کہ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، مراد منافقین کفار جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا جبکہ وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ سننا جس کا مطلب ہو غور و فکر کرنا، جس کا مقصد ہو نصیحت حاصل کرنا، وہ اس قسم کا قرآن نہیں سنتے، اس نیت سے احادیث نہیں سنتے، قرآن نہیں سنتے۔ اے ایمان والو، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ، تم سنا کرو کلام اس لیے کہ ہم نے قبول کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 22 اِنَّ بے شک شر الدواب، زمین پہ چلنے والوں میں سے بدترین، شر بدترین، الدواب جمع ہے دابت، ان کی زمین پہ چلنے والا، زمین پہ چلنے والوں میں سے بدترین عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ الصم، وہ جو بہرے ہیں، البکم، جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ اس سے مراد کون ہے؟ کافر۔ کہ زمین پہ چلنے والوں میں سے سب سے برے لوگ کون ہیں؟ وہ کافر جو بہرے ہیں، بہرے ہیں حق سننے سے۔ حق جو ہے وہ سنتے بھی ہیں تو قبول کرنے کی نیت سے نہیں، پہلی بات ہے سنتے ہی نہیں ہے، سنے بھی تو قبول کرنے کی نیت سے نہیں، تو یہ ہے حقیقی بہرے۔ البکم، جو گونگے ہیں، حق بات نہیں کہتے، توحید والی باتیں نہیں کہتے، کفر و شرک کہتے ہیں تو گونگے ہوئے۔ جو حق نہ کہے وہ گونگا ہے، جو حق نہ سنے وہ بہرا ہے، اور یہ وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ تو اس ایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفار کے اوپر رشک کرنا، ان سے مرعوب ہونا، ان سے متاثر ہونا، ان کو کامیاب سمجھنا، یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بدترین لوگ ہیں یہ وہ بہرے گونگے ہیں جن میں عقل ہی نہیں ہے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں جناب سب سے بڑے عقل مند وہ ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو رب کو پالے، جو رب کو سمجھ لے، جس کو سائنس کے ذریعے، دنیاوی تعلیم کے ذریعے رب نہیں ملا، توحید نہیں ملی، جو بت اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس کو سجدے کرے، وہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رب کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس سے ڈرتا ہے، پھر کہتا ہے یہ میرا مالک ہے، یہ میرا خالق ہے۔ بھائی تو نے اس کو بنایا، تیرا خالق کیسے ہو گیا؟ آیت نمبر 23 اور ایسے ہی وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ایک آدمی کو خود دفن کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، جو ہی قبر میں اترتا ہے کہتے ہیں مشکل کشا ہو گیا، حاجت روا ہو گیا، جبکہ وہ دنیا میں ان کے سامنے بیمار رہا، تڑپتا رہا، شوگر کے مرض میں مبتلا تھا، کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، اونچی آواز سے سننے لگ گیا تھا، آنکھ اس کی کام نہیں کرتی تھی، اینک اس کو لگانی پڑ گئی، یعنی کہ محتاجیاں ہی محتاجیاں تھیں، مشکلات میں مبتلا تھا، تکلیفوں میں مبتلا تھا، پریشان تھا، قبر میں گیا تو مشکل کشا ہو گیا۔ جو ایسی باتیں کریں گی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 23 ولو، اور اگر عالم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا، فیہم ان میں خیرن، کسی قسم کی خیر بلائی، لاسمعہم، 3 الفاظ ہے، لام البتہ، اسما وہ سنواتا، کون؟ اللہ، ہم ان کو، ولو اور اگر، اسما وہ سنواتا، ہم ان کو، لتولوا البتہ وہ منہ پھیر لیتے، وہم وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ وہ موردون اعراض کرنے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کفار جن کو اللہ نے کہا کہ زمین پہ چلنے والے بدترین لوگ ہیں اور یہ بہرے ہیں، گونگے، عقل نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میرے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، حق میں رغبت ہے، حق کا شوق ہے،
تو اللہ تعالیٰ ان کو حق سنواتا، وہ سنواتا جس کا مقصد ہوتا ہے حق کو پا لینا، جس کا مقصد ہوتا ہے حق کو سمجھنا. اور اگر اللہ ان کو سنوا بھی دیتا تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اعراض کرنا تھا. اللہ کو پتا ہے کہ ان میں خیر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتا ہے، ہدایت سے محروم کرتا ہے، یہ وہی ہوتا ہے جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتا. یہ وہی ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ نے اپنی کتاب نازل کی، اپنے نبی کو بھیجا، توحید کے پیغام کو بھیجا، اس نے مخالفت کی، مذاق اڑایا، اللہ نے اب اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیا. آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ والرسول. سب بھائیوں کو پتہ ہے نا کہ رمضان میں کلاس 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو اس لیے کئی بھائی پریشان نہ ہوں. 2 گھنٹے کی کلاس ہے، 12 بجے انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے. ویسے انشاءاللہ کل چونکہ 10:30 بجے شروع ہوگی تو اسی حساب سے 2 گھنٹے کی ہوگی. کوشش ہوگی قرآن کریم کا 1 پاؤ 1 ربع جو ہے وہ لیا جائے، 1 سپارہ 4 دنوں میں ختم کر دیا جائے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، تم اچھی طرح بات مانو. اچھی طرح کس کا معنی ہے؟ سین کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، مانگنا. تو یہاں پہ سین کا یہ معنی نہیں ہے طلب کرنا، یہاں پہ پھر کیا ہو جائے گا معنی؟ مبالغہ. اچھی طرح بات مانو، للہ، اللہ کی، ورسولی، اور اس رسول کی. اذا، جب، دعا، وہ دعوت دے، کم، تمہیں، وہ بلائے تمہیں، لما، اس چیز کے لیے، یحیی، جو زندگی بخشتی ہے، کم، تمہیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، بین المرء، آدمی کے مابین، وقلبہ، اور اس کے دل کے مابین، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کے رسول کی بات اچھی طرح مان لو، خوشی خوشی مان لو. جب بھی اللہ کا رسول تمہیں بلائے اس کام کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے، حیات ہے. کون سی زندگی؟ اخروی زندگی، حقیقی زندگی، سعادت والی زندگی ان کاموں میں ہے جن کی دعوت اللہ کے رسول دیتے ہیں. اللہ کے رسول دعوت دیں گے توحید کی، اللہ کے رسول دعوت دیں گے نماز پڑھنے کی، اللہ کے رسول دعوت دیں گے روزہ رکھنے کی. تو اللہ کے رسول جس چیز کے لیے تمہیں بلائیں اس میں تمہاری اصلی حیات ہے، اصلی زندگی ہے، نجات ہے، کامیابی ہے، جنت ہے، جہنم سے بچاؤ ہے. اس لیے جب بھی اللہ کے رسول کسی کام کی دعوت دے فوراً مانو. اس حدیث کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جس میں ابی بن کعب کہتے ہیں اور ابو سعید بن معلہ بھی کہتے ہیں، ملتی جلتی حدیث ہے دونوں کی، کہ ہر ایک کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا تو میں نے نماز مکمل کی اور پھر آپ کے پاس حاضر ہوا. تو آپ نے کہا تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب میں نے بلایا تھا؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ تو جب اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آ جانا چاہیے، نماز بھی توڑ دینی چاہیے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بات فوراً ماننا کس قدر ضروری ہے. اور ہم اللہ کے نبی کی حدیث سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. کتنی حدیث ہیں جو ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں، اس مولوی صاحب سے بھی سنی، اس سے بھی سنی، اس سے بھی سنی، لیکن عمل آج تک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْلَمُوا، جان لو. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کی بات فوری طور پہ نہ مانے، آپ کے حدیث فوری طور پہ نہ مانے. فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر تم نے میرے نبی کی حدیث کو ریجیکٹ کیا، آپ کی اطاعت نہ کی، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ہدایت پہ نہ آنے دے. ممکن ہے کہ پھر تم قرآن پڑھو بھی تو قرآن کی ہدایت تمہارے دلوں میں داخل نہ ہو.
فلما زاغوا وزاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے، گمراہی کے راستے پہ چلے، تو اللہ تعالی نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور دوسری بات یہ جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی کہ تم نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ آج تم میرے نبی کی حدیث کو ریجیکٹ کرو گے، ان کی اطاعت نہیں کرو گے، تو اللہ کے پاس پھر کیا جواب دو گے؟ تم نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 25 وَاتَّقُوا، اور تم بچو، تم ڈرو، تم بچو، فتنتن، اس فتنے سے، لا تصیبن، جو ہرگز نہیں پہنچے گا، لا کا معنی نہیں، اور ہرگز کس کا معنی کہ نون کا، ہرگز نہیں پہنچے گا الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پہ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ کا بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقابی، شدید سزا والا ہے، شدید عذاب والا ہے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اس فتنے سے بچ کر رہو، جو فتنہ آ گیا تو اپنی لپیٹ میں پھر سب کو لے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ چند لوگوں تک فتنہ محدود رہے گا، یعنی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس میں سب رگڑے جاتے ہیں، پھر وہ بھی رگڑے جائیں گے جو گناہ کرتے نہیں ہیں لیکن گناہ سے روکتے بھی نہیں ہیں۔ اس حدیث کی، اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام وہ حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے منع کرتے رہو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا، پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے اور برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے، ورنہ اللہ کا عذاب آیا تو صرف مجرموں تک محدود نہیں رہے گا، وہ بھی رگڑے جائیں گے جو دائیں بائیں تھے اور گناہ سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ وہ حدیث بھی مناسب ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام بات سمجھانے کے لیے کہ کشتی ہے جس کے 2 فلور ہیں، 2 منزلیں ہیں، کل اندازی ہوئی اس معاملے میں کہ کون اوپر بیٹھیں گے کون نیچے، کیونکہ سب لوگ کشتی میں کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اوپر، پانی نظر آئے گا، آسمان نظر آئے گا، یعنی کہ سمندر میں نیچے تو کوئی بھی نہیں بیٹھنا چاہتا۔ تو کل اندازی ہوئی، اب کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں۔ اب نیچے والے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے پینے کے لیے، وہ پانی کہاں سے لیں گے؟ اوپر جانا پڑے گا ان کو، اوپر جائیں گے تو سمندر میں سے پانی لیں گے نا، ڈول ڈال کر پانی لیں گے۔ اوپر والے لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں، بار بار نیچے والے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ تو نیچے والے تنگ آ گئے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا میں تو ادھر ہی سوراخ کرنے لگا ہوں، ہم بھی ادھر سے پانی لیں گے نیچے سے، اوپر نہیں جانا۔ اب جب وہ کلاڑا پکڑ کے سوراخ کرنے لگے گا، آواز اوپر جا رہی ہے، اوپر والوں کو سمجھ لگ گئی کہ نیچے سوراخ ہو رہا ہے۔ اب اگر وہ اوپر آ کر نیچے والوں کو روک لیں گے سوراخ کرنے سے تو خود بھی بچ جائیں گے، نیچے والوں کو بھی بچا لیں گے، ورنہ پانی داخل ہوگا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ فرمایا تم بچو اس فتنے سے جو ہرگز نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، خاص طور پہ، یعنی کہ وہ عام ہوگا پھر، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 26 وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، عید اس وقت کو جب تم قلیل، بہت تھوڑے تھے، مستضعفون، بہت کمزور سمجھے جانے والے تھے، فی الارض، اس زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، کس بات سے؟ ان، یہ کہ یتخطف، اچک لیں گے، تم کو، الناس، لوگ، فآواکم، 3 الفاظ، فا تو، آوا اس نے جگہ دی، کس نے؟ اللہ نے، کم تمہیں، وَأَيَّدَ اور اس نے قوت دی، کم تمہیں، بِنَصْرِهِ اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَ اور اس نے رزق دیا، کم تم کو، من طیبات اچھی چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے یہاں پہ احسان یاد دلایا مسلمانوں کو کہ یاد کرو کہ جب تم مکہ میں ہوتے تھے، کہاں ہوتے تھے؟ مکہ میں ہوتے تھے، بہت تھوڑے سے، اور تمہیں مکہ کی زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا، تمہیں سزائیں دی جاتی تھیں، تم ڈرتے تھے کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، کافر لوگوں سے مراد کون ہے؟ کافر۔ تو اللہ نے تم کو جگہ دی، کہاں؟ مدینہ میں۔ اللہ نے تم کو مسلمان ملک دیا، کہاں؟ مدینہ میں۔ وَأَيَّدَكُمْ اور تمہیں قوت دی،
بنصری اپنی مدد کے ساتھ، اور تمہیں اللہ نے پاک رزق دیا، اس رزق میں سے ایک رزق کیا ہے؟ یہ مال غنیمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احسانات کیوں کیے؟ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ آیت نمبر 27 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو اللہ سے، ورسول، اور اس رسول سے، وتخونوا، اور تم خیانت نہ کرو اماناتکم، اپنی امانتوں میں۔ امانات جمع ہے امانت ان کی، اور تخونوا کا معنی میں نے کیا کیا؟ تم خیانت نہ کرو، کیونکہ جو پیچھے لا آیا ہے لا تخونوا اللہ، اس کا تعلق اس سے بھی ہے۔ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے جن جن چیزوں میں امانت کا حکم دیا، وہاں پہ خیانت کریں گے تو خیانت اللہ کے رسول سے ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مسلمان وہ کافر ممالک کو مسلمان ملک کے راز دیتا ہے تو یہ خیانت ہے اللہ کے رسول سے۔ جیسا کہ فتح مکہ سے پہلے ابو حاتم نہیں بلکہ حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کو لیٹر لکھ دیا تھا کہ نبی علیہ السلام بڑا لشکر لے کر مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو یہ ان کی غلطی تھی، لیکن ان کو معاف کر دیا گیا کیونکہ بدر کی لڑائی میں حصہ لیا تھا، لیکن یہ امانت میں کیا تھی؟ خیانت تھی۔ تو کسی قسم کی امانت میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے پاس کسی نے پیسہ رکھا ہے، آپ اس میں بھی خیانت نہیں کر سکتے۔ اولاد آپ کے پاس امانت ہیں، ان کو جنت کے راستے پہ نہیں لگائیں گے، اچھا مسلمان بھی بنائیں گے، تو یہ بھی آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ خیانت ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ امانت میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 28 وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ سوائے اس کے نہیں، انما سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی کہ دوسری بات یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ عندہ، اسی کے پاس ہے اجر عظیم، عظیم اجر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے، اموال مال ان کی جمع ہے، اولاد ولد ان کی جمع ہے، یہ مال جو تمہارے پاس ہے، یہ اولاد تمہارے پاس جو، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ ایک تو اللہ امتحان لیتا ہے کہ تم نے مال حاصل کیسے کیا، جائز طریقے سے کہ ناجائز طریقے سے، پھر مال کہاں پہ استعمال کر رہے ہو، جائز جگہ پہ کہ ناجائز جگہ پہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو کہ نہیں، زکوٰۃ دیتے ہو کہ نہیں۔ اولاد کا بھی یہی معاملہ ہے، ان کی تربیت کیسے کر رہے ہو، ان کو اللہ کا بندہ بنا رہے ہو کہ اللہ کا دشمن بنا رہے ہو، ان کو اللہ کی شریعت پہ چلا رہے ہو کہ اللہ کی شریعت کے خلاف چلا رہے ہو، اور کہیں اولاد کی وجہ سے حرام تو نہیں کماتے ہو، اولاد کی وجہ سے کفر تو نہیں اختیار کرتے ہو، اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے ہو، اولاد کی وجہ سے نمازوں کو بھول تو نہیں جاتے ہو۔ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے، اور وہ کیسے ملے گا؟ جب اولاد کی اچھی تربیت کرو گے، جب مال کو اچھی جگہ پہ خرچ کرو گے۔ آیت 29 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل، وہ بنا دے گا، لکم، تمہارے لیے، فرقانن، فرق کرنے کی ایک عظیم قوت، فرق کرنے کی ایک عظیم صلاحیت، ویکفر، اور مٹا دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، سیئات جمع ہے سیئتن کی، ویغفر، بخش دے گا، لکم، تمہارے لیے، واللہ، اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، عظیم فضل والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یعنی کہ متقی بن جاؤ گے، اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تمام فرائض و واجبات پہ عمل کرنا، جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کریں، اور تمام کبیرہ گناہوں سے دور رہنا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ۔
تو اگر تم متقی بن جاؤ گے، اللہ نے خوشخبری دی، اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ فرق کرنے کی صلاحیت دے گا۔ کس چیز میں فرق کرنے کی؟ حق اور باطل میں، گناہ اور نیکی میں، خیر اور شر میں۔ آج بہت سے لوگ پریشان ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی سچا دین کون سا ہے اور جھوٹا دین کون سا ہے، اچھا عالم دین کون سا ہے، غلط عالم دین کون سا ہے۔ بھائی آپ کو سمجھ آئے گی ان چیزوں کی جب اللہ تمہیں یہ صلاحیت دے گا۔ اللہ صلاحیت تب دے گا جب تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ علم ہوا۔ تو تقوی اختیار کریں گے تو اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے حق بات کون سی ہے اور راجح قول کون سا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا فائدہ تقوی اختیار کا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا، اللہ اس سے زیادہ بھی دے گا۔ آیت نمبر 30 وَإِذْ، اور جب، یعنی کہ یاد کرو اس وقت کو جب یمکرو تدبیر کر رہے تھے، خفیہ تدبیر کر رہے تھے، بیکا تیرے بارے میں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لی تاکہ، یثبتو وہ قید کر دیں کا تجھے، او یا یقتلو قتل کر دیں کا تجھے، او یا یخرجو نکال دیں کا تجھے، وَيَمْكُرُونَ اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ الماکرین خفیہ تدبیر کرنے والے۔ اس آیت میں اشارہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی طرف۔ جب بہت سے مسلمان مکہ چھوڑ کے دائیں بائیں جانے لگے، حبشہ میں، مدینہ میں، تو کفار مکہ ڈرنے لگے کہ یہ محمد بھی عنقریب مکہ سے کہیں نکل نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے چاہا کہ یہ پھر جہاں پہ جائے گا ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، تو یا تو ہم اس کو قید کر دیں، یا ہم اس کو قتل کریں، اور یا ہم اس کو مکہ سے نکال دیں۔ اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ قتل کریں تو کیسے؟ اس کا خاندان ہم سے لڑے گا۔ تو طے یہ ہوا کہ مکہ میں جتنے قبیلے رہتے ہیں، ہر قبیلے کا ایک آدمی قتل کرنے میں شریک ہو، پھر ان کا خاندان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو یا پھر ہم خود ہی اس کو نکال دیں۔ اس قسم کے منصوبے بن رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وحی کر دی، آپ کو بتا دیا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا، اور پھر اللہ نے آپ کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا اس رات جس رات انہوں نے آپ پہ حملہ کرنا تھا۔ تو یہ تھی اللہ کی خفیہ تدبیر۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں مکر کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے، بہت برا لفظ ہے یہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ لفظ برا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی کہ اللہ مکر کرنے والا ہے، لیکن جب دشمن کے مقابلے میں استعمال کیا جائے تو پھر خوبی ہے۔ یعنی کہ آپ کا دشمن آپ کے خلاف چال چلے تو آپ بھی اس کے خلاف چال چلیں، اور اچھی چال چلیں، ساری دنیا آپ کی تعریف کرے گی۔ لیکن ویسے کسی کے بارے میں کہنا جناب یہ مکر کرتا ہے تو یہ برا لفظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کبھی بھی کہ اللہ مکر کرتا ہے، لیکن یہ کہا جائے گا اللہ ان کے خلاف مکر کرتا ہے جو اللہ کے خلاف مکر کریں، اللہ کے بندوں کے خلاف مکر کریں، یعنی کہ اللہ ان کے خلاف خفیہ تدبیر کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کے خلاف خفیہ تدبیریں کریں۔ اب دیکھیں اور یاد کریں اس وقت کو جب آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تاکہ آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے جبکہ اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔